مسیح سب کو سلام. آج کی کرسچن ٹاکس میں ہمارے ساتھ سر کاشف چاند موجود ہے، جن سے آج ہم بات کریں گے لیڈرشپ کے بارے میں کہ لیڈرشپ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہونا چاہیے، اس کے ویژنس کس طرح کے ہونے چاہیے اور اس کا اپنے فالوورز پر انفلوئنس کس طرح کا ہونا چاہیے. ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں ماریا، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک. ویلکم ٹو کرسچن ٹاکس. تھینک یو سو مچ. گڈ ٹو ہیو یو. سو سر، آج ہم بات کریں گے لیڈرشپ پہ. آج کل ہم لیڈرشپ پہ کچھ ویڈیوز بنا چکے ہیں اور اس کی سیریز کے اکارڈنگ بات کریں گے کہ ایک کتاب مقدس کے مطابق ایک روحانی لیڈر کی قیادت کس طرح کی ہونی چاہیے. ایک روحانی لیڈر جو ہے وہ عام جو فطری اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. خداوند یسوع مسیح کے الفاظ وہی ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو دنیا کے قائد ہیں وہ تو دوسروں پر حکومت جتاتے ہیں، لیکن تم میں ایسا نہیں ہوگا. تم میں جو بڑا ہونا چاہے وہ خود کو چھوٹا بنائے، وہ دوسروں کی خدمت کرے. خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے، اور جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کا ایک عمدہ نمونہ پیش کیا ہے. خداوند یسوع مسیح سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی اور لیڈرشپ کی مثال نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فلپیوں 2 باب میں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح خدا کے برابر، لیکن خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا، بلکہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور خادم کی صورت اختیار کی. جو کرسچن لیڈرشپ ہے یہ سرونٹ لیڈرشپ ہے، یہ خادمانہ قیادت ہے، اور یہ اس طرح کے سٹائل سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو نیچے کر کے جن میں ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، جن کو سرو کرنا چاہتے ہیں، جن کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، جن کو ہم ایک ادر لیول پہ لانا چاہتے ہیں، یہ تو پہلے ہمیں ان کے لیول پر آنا ہے، پھر انہیں پکڑ کے ہمیں اوپر لے کے جانا ہے. ان کو کانفیڈنس دینا ہے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم انہی کی مانند ہیں. یہ اس میں بہت ضروری ہے. ایک اور بات میں کرتا چلوں، جو دنیوی لیڈر ہوتا ہے اس کا اور اسپرچل لیڈر کا بہت سے حلقوں میں ایک بہت اختلاف ہوتا ہے. جو دنیوی لیڈر ہے، دنیوی لیڈرشپ کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کو سیلف کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن جو گاڈلی لیڈر ہے، جو اسپرچل لیڈرشپ میں جو شخص ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ خداوند میں سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کانفیڈنٹ ان گاڈ ہے، سیلف کانفیڈنٹ نہیں ہے. یہ ایک واضح دونوں میں فرق ہوگا. اور وہ سیلف ریلائنٹ بھی نہیں ہے ہر ایک بات میں، وہ خدا پہ ریلائی کرتا ہے. جو دنیوی لیڈر ہے، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جن کا وہ لیڈر ہے ان کو جانتا ہو، ہیومن بیہیویئر سے واقف ہو. اور جو اسپرچل لیڈر ہے اس کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ ہیومن بیہیویئر سے واقف ہو، اس کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ خدا جس نے اسے بلایا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے، وہ اس کو زیادہ جانتا ہو، اور وہ اس کی رہنمائی میں اس کے پرسپیکٹیو سے لوگوں کو جانے، اس کے پرسپیکٹیو سے لوگوں کو دیکھے. پھر جو دنیوی لیڈر ہے وہ ہمیشہ خود فیصلے کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مجھ میں ڈیسیجن پاور ہو، اور جو میرے ڈیسیجن ہے میں ان کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں. جو اسپرچل لیڈر ہے وہ خود ڈیسیجن نہیں لیتا، وہ دعا اور کلام مقدس کی رہنمائی میں ڈیسیجن لیتا ہے، اور پھر وہ ان ڈیسیجنز پہ اس لیے ہر طرح کی صورتحال، ہر طرح کے چیلنجز میں کھڑا ہو پاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے فیصلے نہیں ہیں، یہ خداوند کے ہیں. انسان ناکام ہو سکتا ہے لیکن خدا ناکام نہیں ہو سکتا. یہ اسپرچل لیڈرشپ ہے. پھر جو دنیوی لیڈر ہے وہ ایمبیشیس ہوتا ہے آگے آنے کے لیے. کئی دفعہ وہ خود کو ڈیویلپ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اسپرچل لیڈر ہے وہ ایمبیشیس نہیں ہوتا، وہ ہمبل ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو وہیں پہ رکھتا ہے جہاں خدا نے اسے رکھا ہے، اور وہ خود کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ خود سے ایفرٹس نہیں کرتا. وہ دوسروں جیسے لیگ پولنگ ہوتی ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنا ہے اور دوسروں کے اوپر پاؤں رکھ کے سٹیپس بنا کے پھر آگے بڑھنا ہے، وہ یہ کام نہیں کرتا. وہ خداوند کا انتظار کرتا ہے کہ خداوند اسے اپنے وقت پر سرفرازی دے. پھر جو دنیوی لیڈر ہے وہ میتھڈز کریٹ کرتا ہے کہ میں نے کس طرح سے کس کام کو کرنا ہے، کس طرح سے کس کام کو نکالنا ہے، بائی ہوک اور بائی کروک میں نے اس کام کو کرنا ہے. لیکن جو اسپرچل لیڈر ہے وہ خدا کا انتظار کرتا ہے. ہر ایک کام کو وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، وہ روح القدس کی گائیڈنس میں چلتا ہے، وہ روح القدس
کا انتظار کرتا ہے, وہ روح القدس کی آواز سنتا ہے, اور جب روح القدس گائیڈ کرتا ہے تو پھر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ خداوند کی پیروی کرتے ہوئے عظیم کارہائے انجام دیتا ہے. پھر جو دنیوی لیڈر ہے, ہی انجوائے کمانڈس, انجوائے کمانڈنگ, دوسروں کو حکم دینا اور دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا کہ سب میرے مطیع ہیں, خود کو بڑا کرنا, وہ اس طرح کی باتوں سے بڑا پرلطف ہوتا ہے. اس میں ایک ایگو ہوتی ہے. لیکن جو اسپرچل لیڈرشپ میں شخص ہوتا ہے, he delights in obedience of God, وہ خود بھی چاہتا ہے خداوند کی تابع فرمانی میں چلے, اور دوسروں کو بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی خداوند کی فرمانبرداری کرنا سیکھیں. ہاں, ایک انتظام ہوتا ہے جس میں وہ دوسروں کی بطور لیڈر رہنمائی کرتا ہے, but he doesn't dictates like worldly leader. پھر ایک اور بات, جو دنیوی لیڈر ہے وہ اپنے لیے ریوارڈ چاہتا ہے. کچھ بھی کام وہ کرتا ہے اس میں دیکھتا ہے کہ اس میں میرا کیا مفاد ہے. لیکن جو اسپرچل لیڈر ہے, روحانی قائد ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میرے کس کام سے میرا خداوند یسوع جو میرا مالک ہے, میں اس کو کیسے جلال دوں, اور جو لوگ جن کو سرو کرنے کے لیے, جن کی خدمت کے لیے مسیح نے مجھے مقرر کیا ہے, میں ان کو کیسے اپ لفٹ کروں, ان کے کیا بینیفٹس ہیں, وہ ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے محرکات بالکل فرق ہیں, اور وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, he depends on God, وہ خداوند کا بلایا ہوا ہے. یہ اس کا محرک ہے کہ خداوند نے اسے بلایا ہے, اسی لیے وہ خدمت میں قائم رہتا ہے, عاجزی اس میں قائم رہتی ہے, اسی لیے اس کی ایفیکٹیونیس زیادہ ہوتی ہے. Yes, sir, such a beautiful thoughts and encouraging a lot. بالکل God call the servant but not the leader. اور بیسکلی لیڈرشپ میں یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی کال پر فوکسڈ ہونا چاہیے, نہ کہ اپنے کیریئر پر فوکسڈ ہونا چاہیے, ہمبل ہونا چاہیے, اور ایگو بالکل نہیں ہونا چاہیے انسان میں, کیونکہ ایگو اگر لیڈر میں ہوگا تو ہاؤ دے لیڈ دا پیپل. اور ایک لیڈر کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ صرف اپنی پروگرس نہیں بلکہ اپنی کمیونٹی کی پروگرس دیکھے, اس کے اپنے فالوورز کی پروگرس دیکھے, ساتھ لے کے چلے ان کو, نہ کہ وہ آرڈرنگ ہو ان کو آرڈر کرے, وہ جسٹ ان کو فالو کریں. ایک لیڈر اپنے لوگوں کا ہاتھ پکڑے چلنے والا ہونا چاہیے, ضروری ہے. تو سر اس میں ہم اب دیکھیں گے کہ ایک ویژن جو ہے, لیڈر کے ویژنز ہوتے ہیں ان کا سورس کیا ہونا چاہیے. ویژن جو ہے یہ اس کے مقاصد ہوتے ہیں کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے, اس کے خواب ہوتے ہیں. جو دنیوی لیڈر ہے اس کے اپنے بنے ہوئے خواب ہوتے ہیں, اپنی اسٹریٹجی سے بنائے ہوئے, اس کی اپنی اسٹریٹجی سے, اپنی امبیشنز اس کی ہوتی ہیں پیچھے کہ وہ کیوں یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن جو اسپرچل لیڈر ہے اس کی ویژن کا, اس کے مقاصد کا سورس وہ خداوند ہے, اور خداوند ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا حتمی مقصد وہ کیا ہے. جو روحانی لیڈر ہے وہ خود سے لیڈرشپ میں آنا بھی نہیں چاہتا. ویژن جب وہ شیئر کرے گا تو پھر لیڈر بنے گا, اس کے پاس ویژن ہوگی تو وہ لیڈر بنے گا. اب جو اسپرچل لیڈر ہے وہ ایسا شخص, کتاب مقدس میں بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. موسیٰ وہ قیادت میں نہیں آنا چاہتا تھا. یرمیہ کو جب خدا نے بلایا وہ کہتا ہے خدا میں تو بچہ ہوں. خدا نے 3 دفعہ اس سے کلام کیا ہے اور اسے اسٹرینتھن کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم یوسیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں, وہ روحانی ایک قائد ہے, وہ بھی کہتا ہے خدا میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں, اور خداوند اسے بھی خدمت کے لیے تیار کرتا ہے. پطرس کو دیکھ لیں, وہ بھی کہتا ہے خداوند میں گنہگار شخص, میرے پاس سے چلا جا. لیکن خداوند نے اسے کہا تو ماہی گیر ہے لیکن میں تجھے آدم گیر بناؤں گا. اس میں لیڈرشپ کا جو انیشیٹو ہے کہ کس کو لیڈر بنایا جائے, یہ انسان کا اپنا محرک نہیں ہے, یہ خدا کا محرک ہے کہ خدا کسی کو لیڈر بنانا چاہتا ہے. جو دنیوی شخص ہے, یا اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں اسپرچل لیڈر ہوں, لیکن وہ اس لیے لیڈرشپ میں آیا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے اندر کیپیبلٹیز ہیں, آئی ہیو کیپیسٹی, اور میرے اندر خوبیاں ہیں کہ میں دنیا کو ایک اچھا لیڈر بن کے دکھا سکتا ہوں, تو آئی ایم شیور کہ وہ دنیوی لحاظ سے تو اچھا لیڈر بن سکتا ہے. بائی ٹریننگ وہ دکھا سکتا ہے کہ میں اچھا لیڈر ہوں, لیکن اسپرچولی اس کا امپیکٹ ہرگز نہیں ہو سکتا, اور وہ روحانی قیادت میں قائم نہیں رہ سکتا, کیونکہ روحانی قیادت میں وہی قائم رہے گا جو خداوند کا بلایا ہوا ہے اور جس کو خداوند کی طرف سے شورٹی ہے. جیسے میں نے ان اشخاص کی بات کی ہے, موسیٰ ایسا لیڈر تھا جب ایک طرف اتنا بڑا سمندر ہے اور پیچھے اتنی بڑی فوج ہے, سب لوگ بڑبڑا رہے ہیں, لیکن وہ جانتا ہے خداوند کچھ راہ نکالے گا. جب 3 دن لوگ پیاس سے بلبلا رہے ہیں, بچے بھی خواتین بھی, لیکن یہ جانتا ہے کہ مجھے بڑبڑانا نہیں ہے, مجھے خداوند نے بلایا ہے,
اس نے مجھے ذمہ داری دی ہے، وہ کچھ راہ نکالے گا۔ بالکل فیتھ کی بہت بڑی ریفلیکشن بھی نظر آتی ہے موسیٰ کے۔ موسیٰ کی فیتھ کی ریفلیکشن اسی لیے ہے کیونکہ جو ویژن دی ہے یہ خدا نے دی ہے، یہ اس کا اپنی کریٹڈ نہیں ہے، پرسنل نہیں ہے، یہی اس کی بنیاد ہے۔ اور پھر جب خداوند کسی کو بلاتا ہے تو پھر خداوند سے اسٹرینتھن بھی کرتا ہے، خداوند سے مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور بات اس میں کرتا چلوں، کئی دفعہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ خداوند مجھے مافوق الفطرت طور سے بلائے، اس کی آواز مجھے آئے، مجھے کوئی خواب آئے، کوئی نبوت کرے، یہ ضروری نہیں ہمیشہ۔ جب آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو کتاب مقدس بھی آپ کو تحریک بخشتی ہے۔ دوسرا، جب آپ اپنے حالات دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر خداوند آپ کو مسلسل قائلیت دے رہا ہے، خداوند آپ کو رغبت دے رہا ہے کہ جو آپ کی قوم کے لیے پریشانیاں ہیں، جو حالات درپیش ہیں، اس میں آپ سامنے آئیں اور جو چیلنجز ہیں اس کو بھی مد نظر آپ رکھتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم کچھ پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا تھا کہ جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب دعا کرتے ہیں آپ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مین سورس ہے جو ہم اپنی کمیونیکیٹ خدا کے ساتھ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ جی جی بالکل، جب آپ نے پہلے اپنے دعا کرتے ہوئے آپ نے خداوند کی سننی ہے کہ خداوند کس بات کے لیے چاہ رہا ہے کہ آپ دعا کریں، اور اس کے لیے پھر آپ دعا کرتے ہیں۔ اور جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے بات کر رہا تھا کلام کے ذریعے سے، the word of God۔ خدا ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اور خدا کا کلام یہ خدا کے روح القدس کے باعث لکھا گیا، اس کی تحریک سے لکھا گیا ہے، اور آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں تحریک دیتا ہے، اور وہی روح القدس جو اس وقت قائدین کو تحریک دیتا تھا، جب ہم آج کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو آج کے قائدین بھی اسی سے تحریک پاتے ہیں، اور کئی دفعہ کتاب مقدس کو پڑھنے کے بعد وہ تحریک پا کے لیڈرشپ میں آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں بیان کرتا ہوں اہود کے بارے میں۔ اہود ایسا شخص تھا جو لیفٹی تھا، اور اس وقت غیر اقوام ان کو ستا رہی تھی، ان سے جزیہ بھی لے رہی تھی، ان کو بھیجا جاتا ہے کہ جا کے جزیہ دے کے آئے۔ وہیں پہ جب یہ جاتا ہے، یہ انیشیٹو لیتا ہے، تلوار چھپا کے لے جاتا ہے اور اس بادشاہ کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر اپنی قوم کو بھاگ کے واپس آتا ہے، اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ ہم مقابلے کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کو اپنی قوم کی صورتحال جو ہے یہ مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی، یہ مسلسل اسٹریٹجیز بنا رہا تھا، کس طرح سے میں اپنی قوم کو دوبارہ سے فتح دلا سکتا ہوں۔ اس نے اسٹریٹجیکلی سارا کام کیا ہے، اور ان سڈن سب کچھ نہیں کیا۔ جو لیڈرز ہیں وہ پلان کرتے ہیں، نہمیہ پلان کرتا ہے۔ کتاب مقدس میں نہیں نظر آتا کہ خدا نے نہمیہ سے کہا جا کے دیوار بنا، وہ کہتا ہے خدا نے میرے دل میں ڈالا۔ بات یہ ہے کہ آج بھی جو لیڈرشپ میں آنا چاہتے ہیں، آپ سورس کی بات کریں، ویژن کی بات کریں، خدا کئی دفعہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی تعظیم کے لیے اور اس کے لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کریں۔ نہمیہ جو کچھ کرتا ہے اس کو اپنی قوم کی صورتحال کا پتہ چلتا ہے کہ پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں، فصیل گری ہوئی ہے، باپ دادا کی قبریں ویران پڑی ہیں، پروٹیکشن نہیں ہے، قوم کی جو حالت ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ولنریبل ہے کہ کسی وقت کوئی بھی گردنواہ سے ان پہ حملہ کر سکتا ہے۔ یہ روتا ہے، اور خدا کا روح القدس سے موٹیویٹ کرتا ہے کہ اب یہ ذمہ داری کو قبول کرے کہ اس کی قوم کی حالت بہتر ہو۔ آج لیڈرشپ کا جو سورس ہے، جو ویژن کا سورس آپ بات کر رہی ہیں، وہ یہ ہونا چاہیے کہ خداوند اسے بلائے۔ یہ مافوق الفطرت طور سے خواب میں بھی ہو سکتا ہے، نبوتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، کتاب مقدس کو پڑھنے سے بھی اس کی سمجھ مل سکتی ہے، اور حالات بھی اسے تحریک دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کی پرکھنے کی جو کسوٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لیڈرشپ میں کیا اس لیے ہے کہ لیڈرشپ میں بہت سے مجھے مفادات مل سکتے ہیں، یا یہ کہ جتنے بھی چیلنجز ہیں میں وہ سب فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں اپنی قوم کو اس حالت میں نہ رہنے دوں جس حالت میں ہے، اور میری قوم برکت پائے، میرے لوگ برکت پائیں، اور خداوند کی تعظیم ہو۔ بالکل، مسیح کی کلیسیا کو بچایا جائے۔ جی جی۔ اور سر اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لیڈرشپ میں جو ایک لیڈر ہے اس کا انفلوئنس، اس کا فالوور جو ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ جو لیڈر ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ لیڈرشپ بغیر امپیکٹ کے ہے ہی نہیں، کیونکہ لیڈر کا کام ہی یہ ہے کہ لیڈر ان لوگوں کو جو کچھ نہیں کرنا چاہتے اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور مل کر کریں گے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ لیڈر لوگوں کو بھی ایک رویہ دکھاتا ہے، لوگوں کو مستقبل دکھاتا ہے، اور بتاتا ہے کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیسے بن سکتا ہے؟ لیڈر کا امپیکٹ اس کے ٹریک آف ریکارڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اب تک اس نے جو کام کیا ہے، لیڈرشپ وہ ایک دن میں نمایاں منظر عام پہ نہیں آتی، لوگ کسی کو فوراً اپنا لیڈر نہیں مانتے،
یہ جرنی ہے, لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے کا نام ہے, لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا نام ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے ساتھ سنسیئر ہے, لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, یہ ہمارے مجموعی مفادات کے لیے کرنا چاہتا ہے, جو کچھ یہ کرنا چاہتا ہے اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے یہ اس کی اپنی ذات نہیں بلکہ یہ لوگوں کا مفاد ہے, تو لوگ خوشی سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیڈرشپ جب سیکریفائسز دیتی ہے, جب وہ قربانیاں دیتے ہیں, تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کیا کیا ہے, وہ بڑے معاملات میں بھی اس کو اوبے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور لیڈرشپ امپیکٹ ہی تو ہے, کیونکہ لیڈر ایسا شخص ہوتا ہے جو دو طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے. ایک ایسے لوگ جو موویبل نہیں ہے, وہ ان کو بھی آمادہ کرتا ہے کہ وہ موو ہونے کے لیے تیار ہوں, اور اویئرنیس دیتا ہے کہ اب ایک ہو جاگ جائیں, اویئرنیس دیتا ہے. اور جو لیڈر ہے وہ ایسے لوگوں کے بھی ساتھ کام کرتا ہے جو اموویبل ہے. ایک ایسا جو اموویبل ہے اور دوسرا جو موویبل ہے. ایک جو اموویبل ہیں کبھی موو ہوئے ہی نہیں, لیکن موویبل ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. لیڈر نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ بتاتا ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں اس کو کرنے کا میتھڈ کیا ہوگا. لیڈر نہ صرف منزل کو جانتا ہے بلکہ وہ راہ کو بھی جانتا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے. وہ ایسا لیڈر ہوتا ہے جو دوسروں پر امپیکٹ ڈالتا ہے, لوگ اس کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں. بالکل سر, صحیح کہا آپ نے. ایک لیڈر وہی ایک اسپرچل لیڈر بھی ہوتا ہے جس کی کال فرسٹلی گاڈ سے ہو, خدا سے ہو, جو خدا کا سرویشنل ہو, اور اس کا جو انفلوئنس اس کے لوگوں پر وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ جو نہیں کرنا چاہتے وہ بھی کرنے کے لیے ان کو فوکس کر اس پہ رکھیں اور ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کی گائیڈ لائن بن سکے. اور مسیح کے لیڈر ہوتے ہوئے, سرونٹ ہوتے ہوئے, آج بینگ اے لیڈر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کے پرپس کو جانے کے اس کی کلیسیا کے لیے کیا ہے, تاکہ بہتر طور پر ان کے لیے کام کر سکے, ان کو گائیڈ کر سکے, لیڈ کر سکے, اور ان کو جو ہے سرکمسٹانسی سے نکال سکے جہاں پہ وہ ہیں. وہ بے شک وہ وہی پڑے سوئے نہ رہے بلکہ وہ امپاور کرے, ان کو موٹیویٹ کرے, انکریج کرے. ماریا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا, جو ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ لیڈرز کو اپنی کمفرٹ زون چھوڑنا ہوگا. اگر وہ اپنی کمفرٹ زون نہیں چھوڑتا تو وہ لیڈر نہیں ہے. کتاب مقدس میں جتنے لیڈرز کو ہم دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ آپ خاتون ہیں, اور ہم دبورہ کو دیکھیں اور وہ جنگ پہ جانے کے لیے تیار ہوئی ہے, کمفرٹ زون سے باہر گئی ہے. آستر کو دیکھیں, وہ بادشاہ کے سامنے بغیر اجازت کے اس نے جانا, اور وہ بڑا چیلنجنگ تھا, اس کی جان جا سکتی تھی, لیکن اس نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہے. اور جو سوچتا ہے شخص کہ وہ لیڈر بھی کہلائے اپنی کمفرٹ زون میں رہے, تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں. سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, اس کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, اپنے لوگوں کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اسی سے اس کا امپیکٹ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. بہت بہت بلیس اور بہت ہی جو ہے بہت اچھے تھاٹس, اور بہت بیوٹیفلی ہم نے سیکھا کہ ایک لیڈرشپ کیا ہے, اس میں کیا کیا ویژنس ہونے چاہیے, کیا سورس ہونا چاہیے, اور اس کی جو ہے کس طرح امپیکٹ ہونا چاہیے سر. اور دعا ہے ہماری کہ آج کا جو ہماری کنورسیشن ہے سننے والے تمام بہن بھائیوں کی برکت کا باعث بنے. آمین. Thank you for coming. Thank you.